الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال اكثروا من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے، اور اس نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اپنی ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی کام دیا ہے اور کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ یہ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کو بیکار اور بے مقصد بنائے۔ اگر ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں چند نوجوان راتوں کو پٹیوں پہ بیٹھتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو محلے کے تجربے کار عمر دراز لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان میں عقل نہیں ہے، یہ بے مقصد کام کر رہے ہیں۔ یعنی بے مقصد کام کرنا کم عقلی کی علامت ہے، کم علمی کی علامت ہے، ناسمجھی اور نادانی کی علامت ہے۔ تو اللہ تو پھر حکم الحاکمین ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکمت والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے تو حکمت کو پیدا کیا ہے، عقل کو پیدا کیا ہے، علم کو بنایا ہے، علم اس کی ذات سے نکلا ہے۔ تو وہ اللہ جو حکم الحاکمین ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، علام الغیوب ہے، وہ اپنی کسی مخلوق کو بے مقصد کیوں پیدا فرمائے؟ تو اللہ نے اس کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہیں سب کو مقصد دیا، اور اپنی کتاب میں بعض مخلوقات کے وجود کا مقصد بیان بھی فرمایا ہے۔ انسان جو ایکٹیو ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے، کام کرتا ہے، کام چاہتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، گھر میں مستورات محنت کرتی ہیں، تو عام طور پر انہیں شکایت ہوتی کب صبح سے شام ہو گئی پتہ نہ چلا، کام کرے گا۔ تو کام والا آدمی کام پسند کرتا ہے، پھر اندھیرا چھانے لگتا ہے، شام ہونے لگتی ہے، دن ڈلنے لگتا ہے، رات آنے لگتی ہے، تو کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ رات ہے ہی کیا مقصد ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّيْلَ لِبَاسًا، رات آرام کے لیے بنی۔ ورنہ دنیا میں کچھ متحرک لوگ، کچھ دین کے کام کرنے والے اتنے فکر مند ہیں کہ کرتے 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 وہ خود کو نڈھال کر دیں، یعنی وَاللَّيْلَ لِبَاسًا، رات آ گئی اب آرام کرو۔ اب رات کو ہم سو رہے ہیں، اندھیرا چھایا ہے، اور رات آ گئی، سو رہے ہیں، اور صبح کے وقت میں نیند اچھی لگ رہی ہے، خواب میٹھے ہیں، آرام خوب ہے، دل یہ چاہ رہے اور سوئیں، لیکن پھر صبح ہو گئی، مؤذنوں نے صدا لگا دیا۔ خیال آ سکتا ہے کہ یہ دن کیوں آتا ہے، رات رہتی تو اچھا تھا۔ تو وہ فرماتا ہے وَالنَّهَارَ مَعَاشًا، دن کام کے لیے بنا، اب اٹھ جاؤ اور اپنے کاموں میں لگو۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو بطور کھوٹیوں کے بنایا، بڑا ہی لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑ کر جیسے کیلٹ ہوتا ہے، اللہ نے زمین کے حصوں اور ٹکڑوں کو جوڑ کر کیلوں کو ٹھوکا ہے۔
وجعل القمر فيهن نورا، زمین اور آسمان کے نظام میں چاند روشنی کا سبب ہے، والشمس سراجا، اور سورج کو بطور چراغ کے بنایا، یہاں تک کہ مکھی مچھر جانور سب کو اللہ نے مقصد کے تحت بنایا۔ اب جب اللہ نے ساری مخلوق کو مقصد کے تحت بنایا تو اس پوری کائنات کی بارات کا دلہا اور اس چمن کا وہ پھول جسے اگانا کھلانا مہکانا نہ ہوتا تو اللہ اس چمن کو ہی نہ اگاتا، یعنی کہ انسان، یعنی کہ میں اور آپ اور ہم سب، کیا اللہ انہیں بے مقصد بنائے؟ تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے تحت پیدا فرمایا، کیا مقصد ہے؟ جب اللہ نے سب کو مقصد کے تحت بنایا تو انسانوں کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا ذکر بعد میں، پہلے ایک بات بیچ میں سمجھ لیں کہ جو بھی انسان ہو، جانور ہو، یہاں تک کہ بے جان چیزیں اور مشینیں ہوں، جو اپنا مقصد پورا کرے اس کی ویلیو اور اس کی قیمت ہے، اور جو مقصد کو چھوڑ دے وہ بے قیمت ہے۔ مثال کے طور پہ بڑے جتن سے ارمانوں سے گھر میں فریج آتا ہے، 20-25 ہزار کا تو کم سے کم آج کل آتا ہی، اور سلیقے مند خواتین اس کے لیے باقاعدہ بازار سے اور مزید کور لے کر آتے ہیں، ہفتے ہفتے اس کو اندر سے صاف کرتے ہیں، روزانہ اوپر سے کپڑا اس پہ پھیرا جاتا ہے، مہینے میں اسے دھویا جاتا ہے، بڑے جتن سے سلیقے اور پیار سے اس مشین کو گھر میں رکھا جاتا ہے، کام کی چیز ہے، اس سے اتنا پیار ہوتا ہے، اتنی اس کی دل کے اندر وقت اور اہمیت ہوتی ہے، اتنی وقت اور اہمیت ہوتی ہے کہ کوئی بچہ اگر سکے سے اس پر اسکریچ لگا دے یا چابی سے سگنیچر کر دے تو اس کی پٹائی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو ٹھکائی ہو جاتی ہے۔ اپنے بچے کو مارنا اس مشین کی، اب ایک وقت کے بعد اس میں کولنگ کم ہو گئی، آٹے میں خمیر آ گیا، دودھ پھٹ گیا، کھانا سڑ گیا، وہ بعد میں لوگ کہتے ہیں میاں ہفتہ گزرا نہیں کہ بقرعید کے گوشت سڑ گئے۔ اب سدھارنے والے کو بلایا، اس نے کہا جناب اب اس کی کمپریشن کی جان نکل گئی اور اس کے سدھارنے میں اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے تو آپ نکال دو۔ اس وقت تو بڑا آسان لگا کہ نکال دو، جب نکالنے چلے تو قیمت ہی نہیں ملی۔ اب آخر میں 20,000 کا فریج 1,500 روپے میں کباڑی لے جا رہا، جس پہ اسکریچ لگے تو دل میں خروچ لگتی تھی، خراش لگتی تھی، اب اس کو کباڑی دھرمٹ سے دوڑے تو پرواہ نہیں۔ دودھ والا بھینس لاتا ہے 30,000 40,000 تو بہت عام بات ہے، لاکھ 2 لاکھ کی بھینسیں آ گئی صاحب دودھ والی۔ ہمارے محلے میں ایک دودھ والے تھے، فجر سے پہلے وہ بھینس کی خدمت کر رہے ہوتے، اور ہر دودھ والا بھینس سے پیار کر رہا ہے، ایک بھینس کا نام لاڈو رکھ لیا، کسی کا پارو رکھ لیا، تالابوں کی سیر ہو رہی ہے، کتنے اس کی مان منول، اس کے نخرے ناز اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو صبح سے وہ بالٹی لے کے خدمت کرتے نظر آتے تھے، اور ان کے گھر میں ان کی بیوی سے جھگڑا پورے محلے میں مشہور تھا۔ تو گویا کہ انہیں اس بھینس سے اتنی محبت تھی جتنی اپنی بیوی سے بھی نہیں تھی، لیکن جب وہ دودھ سے دودھ دینا بند کرتی، وہ کہتے تھے تجربے کار اور ڈاکٹر کے ساتھ اب نہیں دے گی یہ دودھ، تو وہی دودھ والا رسی پکڑ کے اس کی کسی گوشت کے کاروباری کے حوالے کر دیتا کہ اب تم اس کے کاٹ پیٹ کے برابر کرو اور اگلے مہینے دینا پیسے، لیکن ابھی اس کا کام تو تمام کرو۔ بھائی یہی حال انسانوں کا ہے۔ اگر انسان مقصد پہ ہے تو لقد کرمنا بنی آدم، اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو بہت عزت دی۔ ارے قسمیں کھا کھا کے اتنی خوبی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی بات تو بڑی بات ہے، جو کہتے وہ ہے، اب تو بس اللہ ہی فرماتا ہے، اور جسے توفیق دی پھر وہ کہتا ہے، اور پھر وہ بڑے اہتمام سے قسم بھی اٹھا لے تو بات ہی الگ ہوگی۔ بدتین، کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، کون کون سے سافٹ ویئر اس میں ہے وہ اللہ جانتا ہے،
اور اسے معلوم ہے کہ یہ بہت آسانی سے یقین نہیں کرتا، تو قرآن میں کئی جگہ قسمیں ہیں۔ حالانکہ زیادہ قسم کھائے انسان تو وہ شریعت میں ناپسند، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے تو ناجائز، لیکن خود اللہ انسانوں کو سمجھانے، یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھا رہا ہے، اور ایک دو نہیں، کئی، ایک ساتھ، 7 8 اس سے زیادہ، اس سے کم، والتین، انجیر کی قسم۔ ایک پھل ہے، ہمارے یہاں سوکھا ہوتا ہے، وسط عرب کے ممالک میں، مشرق اس میں خلیجی ممالک میں، اور بعض علاقوں میں جارڈن وغیرہ میں ہم نے دیکھا پیاز کی للی کی شکل کا بالکل تر ہوتا ہے۔ یہاں ہندوستان میں بھی مہاراشٹر میں ملتا ہے کئی جگہ، ہمارے یہاں سوکھا آتا ہے، تو والتین، انجیر کی قسم۔ پھر اس سے بڑی قسم، والزیتون، وہ زیادہ نایاب اور قیمتی چیز ہے، زیتون کی قسم۔ پھر اس سے بھی بڑی قسم، وہ طور سینین، کوہ طور کی قسم، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ نبوت عطا ہوئی، توریت کی تختیاں عطا ہوئی، وہاں ان کو اعتکاف کرایا گیا، وہاں پہ بلا کے ان کو اللہ کی تجلی کا دیدار کرایا گیا، جو کر نہ سکے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ بہرحال طور کوئی چھوٹا پہاڑ ہے، طور سینا بڑے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ، بات بڑھتی جا رہی ہے۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، اور اس سے بڑی قسم، سب سے بڑی قسم، اس سے بڑی قسم کیا ہوگی؟ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس شہر امن مکہ مکرمہ کی قسم، جہاں پہ بیت اللہ، جہاں پہ مقام ابراہیم، حتیم، صفا، مروہ، غار سور، غار حرا، جبل نور، جبل سور، پوری روحانی نورانی دنیا کا مرکز، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے آدھی صدی کی یادیں، 50 سال وہاں پہ گزرے۔ تو ایسی قسم اللہ نے کیوں، کیا بتانے کے لیے؟ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، شہر امن مکہ مکرمہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے اچھا شکل، صورت، عادت، اطوار، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ہر اعتبار سے سب سے اچھا بنایا، ذرا مقصد سے ہٹا۔ وہی اللہ فرما رہا ہے بغیر تاخیر کے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر جب یہ گرا تو میں نے گرایا تو اتنا کہ گئی گزری مخلوق سے گیا گزرا ہو گیا، اس جانور سے بدتر جس کا تم نام لینا پسند ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو عزت دی ہے، وہی فرماتا ہے أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانوروں جیسے ہیں، ان سے بھی بدتر۔ تو مقصد ہے تو قیمت ہے، تو مقصد سے ہٹے تو بے قیمت۔ مقصد یاد ہے تو اللہ تعریف فرما رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون اولو الالباب؟ کہیں قرآن میں وہ اولو الالباب ہیں عقل والے، کہیں اولو الابصار ہیں نظر والے، کہیں اولو النہا ہیں سمجھ والے، کہیں حال الذکر، کہیں اہل العلم، پیارے پیارے ناموں سے کس کو پکارتا ہے؟ جن کے پاس دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں، یا جن کے پاس بڑے بڑے سیاسی مناصب اور کرسیاں ہیں، یا جن کے پاس مال متاع جمیع جائیداد اور آسامیاں ہیں؟ نہیں، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کرتے ہیں بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، لیکن اس سے زیادہ ایکوریٹ ترجمہ ہے رکھتے ہیں، کیونکہ اگلی آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، قیامہ، کھڑے ہو کر، وقعودہ، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر۔ انسان کی زندگی کی صرف 3 حالتیں، کھڑا ہوگا، بیٹھا ہوگا، لیٹا ہوگا۔ ایکسرسائز کر رہا ہو تو چوتھی پانچویں حالت بن سکتی ہے، نماز میں چوتھی پانچویں حالت ہو سکتی ہے۔ عام زندگی کے اندر 3 حالتیں ہیں، کھڑا، بیٹھا یا لیٹا۔ تو فرمایا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر، تینوں حالتوں میں، یعنی اپنی زندگی کی ہر کنڈیشن، ہر سچویشن، ہر حالت، ہر کیفیت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔
یہ عقل مند ہے۔ اور پھر دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ خالق کا ذکر، مخلوق کی فکر، خالق کا ذکر، مخلوق میں غور فکر تدبر۔ اب جب کر لیا، سب دیکھ لیا، جس چیز کو دیکھنے کی اللہ نے دعوت دی، مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ، اللہ کی بنائی مخلوق میں تمہیں کوئی کمی، کوئی ٹکراؤ، کوئی عدم توازن نظر نہیں آئے گا۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ، نظر دوڑاؤ، هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، کہ کوئی دراڑ، کوئی ٹوٹن، کوئی کجی نظر آتی ہے؟ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ، دوبارہ دیکھو، چشمہ لگا لو، ٹیلیسکوپ لے آؤ، آسمانوں میں مشن بھیج دو، وہاں رصدگاہیں بنا لو، يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِعًا، تمہاری نظر ناکام و نامراد ہو کر، دھندلی کوری ہو کر واپس آ جائے گی، لیکن اللہ کی بنائی مخلوق میں تمہیں کوئی کمی نظر نہیں ہے۔ اور اتنے بالغ النظر نہیں، دقیق النظر نہیں، صلاحیت مند نہیں تو اپنے آس پاس غور کر لو۔ اور اونٹ، افلا ينظرون الى الابل، اونٹ دیکھ لو، الى السماء، آسمان دیکھ لو، الى الجبال، پہاڑوں کو دیکھو، الى الارض، زمینوں کو دیکھو، افرأيتم ما تمنون، اپنے رشتے ناتوں کو دیکھو، افرأيتم ما تحرثون، اپنی کھیتی باڑی دیکھو، افرأيتم الماء الذي تشربون، اپنا پانی دیکھو، افرأيتم النار التي تورون، اپنی آگ دیکھو۔ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے تو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنا دسترخوان دیکھو۔ یوں بھی نہیں دیکھ سکتے تو وَفِي أَنفُسِكُمْ، آئینے کے سامنے کھڑے ہو، خود کو دیکھو۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم اپنی نشانیوں کو ان کو دکھائیں گے، ان کی ذات کے اندر سے لے کے آسمانوں تک، اور آسمانوں کے بلند کناروں سے لے کر ان کے دل کی اندرونی پرتوں تک، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ اللہ کا دین حق ہے، خود اللہ حق ہے، رسول حق ہے، کتابیں حق ہیں، تمام وہ حالات جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے سب حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی۔ تو یہ ایمان والے خالق کا ذکر، مخلوق کی فکر، خالق اللہ کا ذکر اور مخلوق میں تدبر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ اتنا بڑا کارخانہ تو نے بیکار نہیں بنایا، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت بتاتی ہے کہ بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ امتحان لے رہا ہے، دنیا امتحان حال ہے، جب تک امتحان چلے گا یہاں کا نظام چلے گا، اور امتحان ختم تو نظام ختم۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، روئے زمین پہ جو کچھ ہے ہم نے بڑا دکھلوٹ بنایا ہے، کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم دنیا کے انسانوں کو آزمائیں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اور جب امتحان ختم ہو جائے گا اور اس امتحان کا آخری شریک اور اس ایگزام کا آخری پارٹیسپینٹ جس کے پاس بطاقہ ہے، رول نمبر ہے، جو اللہ اللہ کہنے والا ہے، جب اس امتحان حال سے باہر جائے گا، وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اس نظام کو توڑ کر ختم کر دیں۔ تو یہ امتحان کے لیے ہے نظام، الذی خلق الموت والحیات، یہ موت اور زندگی کا سائیکل کس کے لیے ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، انہیں آزمائے انسانوں کو کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو امتحان مقصد ہے، جب امتحان ہوگا تو پھر رزلٹ بھی ملے گا، اور رزلٹ ملے گا تو کوئی پاس ہوگا، کوئی فیل ہوگا، پاس ہونے والے کو انعام ہوگا، فیل ہونے والے کو سزا ہوگی۔ اللہ کا انعام جنت ہے اور اللہ کی سزا جہنم ہے۔ تو یہ کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں پاس کر دے، اے اللہ ہمیں فیل ہونے سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب اور اس کی آگ سے بچا لینا، یہ کہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھتے ہیں تو اللہ ان کی کیسی پیاری تعریف فرماتا ہے۔ اور بھول جائیں تو جہنم اور قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، فرشتے پیروں کے بل، پیروں سے پکڑ کر، منہ کے بل کھینچ کر اہل جہنم کو جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ اللہ غصے اور جلال میں ہوگا، وہ فرماتا ہوگا، افرأیتم، کیا تم نے یہ سوچا تھا، خلقناکم عبثا، کہ تم نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار بنا دی،
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا یہ سوچے بیٹھے تھے کہ تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ کیا خیال تھا تمہارا کہ تم بیکار پیدا ہوئے؟ تو جو یہ سمجھے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس کی اللہ اس پر اپنا غصے کا اظہار کرتا ہے، اور جو یہ سمجھ لے کہ میری زندگی کا بلکہ اس پوری کائنات کا مقصد ہے، اللہ اس کی تعریف فرماتا ہے۔ اب باری اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا؟ تو اولین مقصد ہماری زندگی کا اللہ نے بیان فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں آنے والے آخری انسان تک ہر ایک انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی غلامی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ بڑی تاکید سے فرماتا ہے، تاکید کا ایک انداز ہوتا ہے النفی والاثبات، یہ مشہور ہے مدارس کے اندر، نفی اور اثبات، اسی پہ ہمارا کلمہ ہے کہ ہر چیز کا انکار کر دیا جائے کسی ایک چیز کو چھوڑ کر، پھر اس کا اقرار کیا جائے لا الہ، اس پوری کائنات میں کوئی معبود ہی نہیں، یہ چراغ سے لے کر آفتاب تک اور چوہے سے لے کر ہاتھی تک اور یہ ساری مخلوق سب مخلوق ہے، صرف اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی معبود، لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ۔ یہ تاکید ہے۔ اسی انداز میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے انسانوں اور جناتوں کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں دیا سوائے اس کے کہ وہ میری غلامی میں اور میری عبادت میں اور میری اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، صحابہ کا معاشرہ، علماء کرام کے نصیحتیں، یہ ہے وہ رستہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ترکتکم علی المثل البیضاء، میں تمہیں روشن رستے پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا و نہارھا سوا، جس کی رات اور اس کا دن برابر ہے، جس طریقے سے دن میں اجالا ہوتا ہے اس کی رات بھی روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس رستے سے بس وہ ہٹے گا جس کے نصیب میں بربادی اور جس کے مقدر میں ہلاکت ہے۔ جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں یہ غلامی کا مظہر ہے، غلامی کا اظہار ہے کہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں۔ 24 گھنٹے کوئی عمل ایمان کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی چیز فرض بندوں پہ کی گئی ہے تو وہ نماز، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض اور 1 واجب، اور ساری نمازیں ملا کے تقریباً 48 رکعت نماز انسان پڑھتا ہے، اشراق چاشت اوابین کو ملا لو تو اور مزید بار 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 اظہار اپنی غلامی کا کرتا ہے، خود اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جتنا اللہ کا بندہ انسان بنے گا اتنا اللہ کے رب ہونے کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو۔ یہ نماز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، اللہ اکبر۔ اور نماز بڑی نبی کی قربانیوں کے بعد نصیب ہوئی، ایسی تھوڑی مل گئی۔ 10 سال تک مسلسل میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں۔ کبھی منا کے بازاروں میں آوازیں لگا رہے، میں یأوینی ہے کوئی جو میرا ساتھ دے، ومن ینصرنی ہے کوئی جو میری مدد کرے، حتی ابلغ رسالت ربی، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دوں۔ جو اس کام میں میرا ساتھ دے گا اللہ اسے جنت دے گا۔ کبھی ایک قبیلے کی چوکھٹ پر، کبھی دوسرے خاندان کے دروازے پر، اور پیچھے کبھی ابو جہل اور ابو لہب پتھر برساتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے، کوئی اس کی بات نہ سنے، ہم سے زیادہ تم اسے نہیں جانتے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، ہم بچپن سے اسے جانتے ہیں، تم اس کی بات نہ مانو۔ پتھر مار مار کے آپ کے ٹخنوں کو لہو لہان کر دیتے اور پنڈلیوں کو زخمی کر دیتے، اور آپ یہی کام کرتے رہے 10 سال تک، یہاں تک کہ خود لوگ کہتے ہیں متی تیأس منا یا محمد، اے محمد تم ہم سے کب مایوس ہو گئے، ہم اپنے دروازے سے تمہیں دھکے دیتے اور تم واپس آ جاتے ہو، دور سے ہی کہتے حاضر قریشی قادر، دیکھو وہ نوجوان جو پچھلے سالوں سے آ رہا تھا وہ چلا آ رہا ہے،
یہ آ گئے، انہیں کو تو اپنی یاد کر رہے تھے، اس بار نہیں آئے تھے، وہ آ گئے حاضر قریشی قادم. ایسے 10 سال تک آپ کا گشت چل رہا ہے. کبھی یاسر اور سمیہ کی شہادتیں آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہی ہے، کبھی بلال اور خباب کو آپ کی نظروں کے سامنے عذاب دیا جا رہا ہے، کبھی انتہائی درجے کی قربانیاں شیب ابی طالب میں نبی کے خاندان کو قید کر دیا جاتا ہے. ہمارے گھر میں 17 سال کی بیٹی ہو، کتنی فکر ہوتی ہے. بعض لوگوں سے کہا میاں سفیدی نظر آ رہی ہے، کہتے صاحب بیٹیاں بڑی ہو گئی، اب فکر ہو گئی، اب جو ہے فکر بڑھ گئی ہے، کام بڑھ گئے ہیں. بیٹیوں سے ایک مسلمان محبت کرتا ہے، اور اسلامی معاشرے میں اور مسلمان فیملی میں بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک عرصے تک، میں کہتا ہوں ہزاروں سال تک عورتوں پر ظلم ہوا اس دنیا میں، اور انہیں ذلیل کیا گیا، ان کی عزت کو نہیں سمجھا گیا. یہ جو یورپ ہے نا، جہاں سے آج آواز لگتی ہے کہ ہم عورت کو آزادی دلواتے ہیں، دقیانوس کے زمانے میں اس کے آگے ارسطو اور اس کے آگے افلاطون جو سکندر اعظم کے بھی اساتذہ تھے، روم کے اسٹیڈیم میں ان کا پارلیمنٹ لگتا تھا ہر سال، اور بہت ساری معاملات پر بحث ہوتی تھی. اس میں سے ایک بحث کا مدعا یہ ہوتا تھا کہ عورت انسان ہے کہ جانور ہے. ہزاروں سال تک انہوں نے عورتوں کو جانوروں کی کیٹیگری میں رکھا، اور یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم انہیں انسان مانیں یا نہ مانیں. اور اب اس زمانے میں بھی انسان لفظوں میں تو مانتے ہیں، لیکن اس عورت کے ساتھ برتاؤ ان کا جانوروں سے بھی بدتر ہے. ہم نے دیکھا ہے جا کے ان ممالک میں ان عورتوں کو، جب وہ کسی مسلم فیملی کو دیکھ لیتی ہیں تو ان کے آس پاس گھنٹوں چلتی ہیں کہ ہم دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں، یہ اتنی محبت عورتوں سے کیوں کرتے ہیں، اس کی اتنی بیوی کی عزت ان کے یہاں کیوں ہے، اتنی بیٹیوں کی عزت ان کے یہاں کیوں ہے. ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے ہمارا کوئی نہیں، نہ باپ باپ ہے، نہ شوہر شوہر ہے، نہ بھائی بھائی ہے. ہر جگہ جہاں پر دکھاوا ہو وہاں لے جا کے بٹھا دیا، ریسپشن پہ بٹھا دیا، کاؤنٹر پہ بٹھا دیا، شیمپو پہ فوٹو چھاپ دیا، صابن پہ فوٹو چھاپ دیا. عورت کیا اس لیے تھی؟ اللہ اکبر. ہزاروں سال تک جو یہ فیصلہ نہیں کر پائے، آج اسلام کو نام رکھ رہے. ہمارے اس ملک میں کیا ہوتا تھا، بڑا خوبصورت لبھاونا ایک لقب تھا کہ عورت اردھاگنی ہے. ایک ہی جسم ہے، آدھا مرد ہے آدھی عورت. کتنا خوبصورت بات دیکھنے میں نظر آتی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا، مرد مر گیا چتا پہ بٹھا کے عورت کو بھی جلا دو. اب آدھا مر گیا، آدھا زندہ رہ کے کیا کرے. سینکڑوں سالوں تک ستی پرتھا چلتی رہی. آج بھی رورل علاقوں کے اندر، بہاڑوں کے اندر ہوتا ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ نہ ہو، لیکن جن کا عقیدہ ہے وہ ایسا کرتی ہے. ہاں اگر عورت مر جائے تو مرد کو نہیں جلایا جائے. اور عرب بھی اس سے اچھوتا نہیں تھا. جس کے گھر میں خوشخبری ہو اس کی تیاری ہو رہی ہے، بستر لاؤ، لڈو لاؤ، کھانا لاؤ. اور ایک اور تیاری کرو، جنگل میں گڑھا کھودواؤ. اگر لڑکا پیدا ہوا جشن بنے گا، لڑکی پیدا ہوئی کپڑے میں لپیٹ کر پچھلے دروازے سے جنگل میں بھجوا دیں گے، پھینکوا دیں گے، جانور اسے کھا لے، زندہ گڑوا دیں گے. لیکن اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. رحمت للعالمین آ گئے، جن کا وجود ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. کیا جاندار، کیا بے جان، کیا انسان، کیا جانور. کہتے بلی پہ ظلم کرو گے جہنم میں جاؤ گے، کتے پہ رحم کرو گے جنت میں جاؤ گے. ایسے اخلاق کریمانہ لے کے جب رحمت للعالمین آئے، جب انہوں نے عورت کا حال دیکھا تو گھوڑے اور تڑپے. اور پھر قرآن کی آیت اتری ہے، فَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کل اللہ محشر کی عدالت میں اس بچی کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بچی یہ بتا تجھے کس جرم کی وجہ سے زندہ دفنا دیا گیا تھا. یہ نہیں کہا کہ تیرے باپ نے دفنا دیا، بھائی نے دفنا دیا. کس جرم کی وجہ سے زندہ دفنایا گیا تھا. یعنی جب کوئی لڑکی کو ناپسند کیا جاتا ہے بحیثیت اولاد کے تو پورا معاشرہ مجرم ہوتا ہے. ایسے حالات معاشرہ بناتا ہے جس کی وجہ سے
لڑکی بوجھ لگتی ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، انہن غالیات موسیقات، یہ بچیاں بہت قیمتی ہیں، یہ محبت کرنے والی، محبت کے لائق ہیں، اور اصل تو وفادار یہی ہے۔ بیٹے تو ایک اپنی فطری انداز میں اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ کے تلے یا جو بھی مقصد ہو، دھیرے دھیرے اپنے اپنے راستے ہو لیں گے، آخری دم تک جو محبت کرے گی، خدمتیں کرے گی، پیار کرے گی، خیریت پوچھے گی، وہ بیٹی ہوگی۔ انہن غالیات موسیقات، اگر تمہارے گھر میں یہ بیٹی، عورت بیٹی کی شکل میں ہو، اس کی صحیح ڈھنگ سے پرورش کر لو، جنت واجب ہوگی۔ بہن کی شکل میں ہو، اس کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرو، جہاد کا ثواب ملے گا، مر جاؤ گے تو شہادت کی موت مرو گے۔ بیوی کی شکل میں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اور ماں کی شکل میں ہے تو سنو، جنت الفردوس کا راستہ آسمانوں سے ہو کے نہیں جاتا، ماں کے قدموں کے تلے ہو کے جائے گا۔ ارے اسلام نے تو آپ کے قدموں کو جنت الفردوس سے اعلیٰ بنا ڈالا۔ ایسا اعزاز عورت کو اسلام نے دیا ہے۔ ایک بڑے محدث اپنی اماں کی خدمت کرتے فرد جذبات میں ہونٹوں سے اپنی اماں کے پیروں کو چوم لیا۔ ماں نے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا، اٹھ کے بیٹھی اور غصے میں کہا، جن ہونٹوں سے تو دین کا درس دیتا ہے ان ہونٹوں سے میرے پیروں کو چومتا ہے۔ تو کہنے لگے، اماں جان، میں آپ کے پیروں کو نہیں چوم رہا، میں اپنی جنت الفردوس چوم رہا۔ امام شافعی رحمۃ استاد محترم مولانا عبدالحفیظ صاحب نے بتایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کتنا بڑا امام ہے، اور اس امام کی ماں کہتا میں اپنی جنت الفردوس کو چوم رہا ہوں۔ یہ مقام کسے دیا ہے؟ عورت کو دیا ہے، عورت کو دیا ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے کہیں کہیں دلوں کے اندر خیال آتا ہے کسی کی، اور اعتراض کرنے والے کو، پردہ۔ بہنوں، پردہ بھی اعزاز ہے۔ اگر ہم کبھی غور سے بیٹھ کے کبھی سوچیں، کونے میں نظر آئے گا، اور یہ قاعدہ ہے، یہ ہمارا اصول ہے معاشرے کا، کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے چھپائی جاتی ہے۔ کوئی بھی نوٹوں کی گڈیاں سینٹر ٹیبل پہ نہیں سجاتا۔ ہم نوالا، ہم پیالہ دوست تھے، کھانا ساتھ کھاتے، ایک دوسرے گھر میں گئے، دوسرے دوست کے گھر پہنچا، وہ دوست اپنی دکان کا غلہ گن رہا تھا، کھرکھراتے نوٹ، اتنے میں دوست آ گیا، اس نے جلدی سے نوٹوں کو فولڈ کرا، تکیے کے نیچے چند سر گئے کہ اپنے دوست کو بھی اپنے پیسے نہیں دکھا رہے۔ بعض لوگ اپنی بیوی کو نہیں دکھاتے کہ قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ آپ کسی تقریب میں سے واپس آتی ہیں، بڑی بہن چھوٹی بہن سے، ماں بیٹی سے کہتی ہے، بیٹا یہ ہار اتار دو، سونے کا ہے، اسے لاکر میں رکھو، تالا لگاؤ، الماری میں بھی تالا، دونوں چابیاں مجھے لا کے، کیونکہ یہ بہت قیمتی ہے۔ مسجدوں کے باہر لکھا ہے، پلیز پٹ آف یور شوز ہیئر، یہیں پہ اتار دو جوتے، اندر مت لے جاؤ۔ اس لائق نہیں کہ مسجد میں اندر جائیں۔ تو کنکر، پتھر، گوبر، کچرا باہر بکھرا ہے، اور قیمتی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے۔ دیکھو، سال بھر میں 360 تقریباً راتیں ہیں، سب اجاگر ہیں، معلوم ہے کون سی رات ہے، لیکن صرف ایک رات کو اللہ نے چھپایا، لیلۃ القدر، کیونکہ وہ قدر والی رات ہے، وہ قوت والی رات ہے، وہ قدرت والی رات ہے، وہ رات اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، دعا کی قبولیت کی رات ہے، اللہ کے خصوصی کرم اور دنیا پر اللہ کے خصوصی توجہ کی رات ہے۔ 24 گھنٹے میں کتنی ساعتیں، کتنی گھڑیاں ہیں، صرف ساعت اجابہ کو اللہ نے چھپایا ہے، جس گھڑی میں اللہ سے جو مانگو گے اللہ دعا قبول کر لے۔ اللہ کے کتنے نام ہیں، بچے کو 99 نام یاد ہوتے ہیں، لیکن اس میں اعظم کو اللہ نے چھپا لیا، اسے کہہ کر جو مانگو گے اللہ دے دے۔ لاکھوں کروڑوں دنیا میں گھر ہیں، صرف بیت اللہ پہ غلاف ڈالا جانا۔ اربوں خربوں کتابیں ہیں، صرف قرآن کو غلاف میں رکھا جا رہا ہے، جزدان میں رکھا جا رہا ہے۔ اور تو اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ خود پردے میں، پہلے اس نے خود پردہ کر رکھا ہے، آپ کو تو پردے کا حکم بعد میں دیا
کہ پہلے اپنے دل پاک کرو، عمل پاک کرو، اخلاق پاک کرو، کردار پاک کرو، پاکی پاکی پاکی، پھر قبر میں بھی نور ہوگا، اور پھر تمہیں غسل جنت میں نور سے ہوگا، اور پھر نبی سے مل کر دل منور کرو گے، اللہ والوں سے مل کے دل منور کرو گے، سب سے آخری میں پردہ اٹھاؤں گا، کسی غیروں کو نظر نہیں آؤں گا۔ یہ تو اللہ اپنی بندیوں کے لیے چاہتا ہے کہ کوئی غیرہ نہ دیکھے، پاک نظر اٹھے اس کی طرف، محبت کی نظر، رحمت کی نظر، اخلاق کی نظر، گندی نظر اس میں نہ پڑ جائے۔ ان نظروں سے اللہ یہ اعزاز ہے۔ ہمارے اماں کے پاس ایک عورت بیٹی تھی، عمر 60 کے راس ہو چکی تھی، زندگی بھر سرکاری نوکری کی تھی، تو پردے اور برقعے کی کوئی نوبت نہ آئی۔ کہنے لگی، میں گیا کہ بیٹا تو ہمارا کوئی کام نہیں کرتے۔ میں کہا خالہ جان کیا کام؟ کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پہ کسی نے کچھ کر دیا، اور معاشرے کی ہر دوسری عورت کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ کر دیا۔ تو میں نے کہا خالہ جان، تھوڑا سا بے تکلفی بھی تھی کیونکہ بچپن سے ہم لوگوں نے ان کے ہاتھ میں پکے ہوئے لڈو اور بوندے تک کھائے تھے، پھر اب زمانہ بدل گیا اور ماشاءاللہ سدھار آ گئے تو بوندے انہوں نے جو ہے چھوڑ دیے، تو بے تکلفی تھی۔ تو میں نے کہا خالہ جان اگر ساری دنیا کے پیر مل کے بھی آپ کو تعویذ دے دیں تو آپ کا مسئلہ حل نہیں، برہم ہو گئی کہ ایسا کون سا ہم پر کسی نے چوکی بٹھائی ہے کہ ہمارا مسئلہ ہی اللہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب کسی انسان کو انسان کی نظر لگ جائے تو وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، اونٹ کو لگ جائے تو اونٹ ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے، کہ جیسے اپن بقرعید میں بکرا لائے اچھا خاصا، 2 دن پہلے بیمار ہو گیا، اپنی منڈی ڈال دی، ذبح کر کے پکا کے کھا لی، اب مفتی سے پوچھ رہے ہیں کیا کریں کہ اس کو۔ بہرحال وہ تو مسئلے کی بات ہے، لیکن انسان کو انسان کی نظر لگے تو قبر میں پہنچ جائے، جانور کو انسان کی نظر لگے تو ہانڈی میں پہنچ جائے۔ اور میں نے کہا اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی عورت میں پردہ نکلے تو شیطان ٹکٹکی لگا کر اسے دیکھتا ہے، گھورتا ہے، گویا کہ اسے شیطان کی نظر لگتی ہے۔ اب بتائیں آپ کہ جب انسان کی نظر اتنی خطرناک ہے کہ قبر میں پہنچا دے تو شیطان کی نظر کتنی خطرناک ہوگی، کہاں پہنچائے؟ ارے بھیا کیا کرو؟ میں نے کہا پردہ کر لیے گا، 65 سال کی عمر میں پردہ شروع کروں گی، لوگ کہیں گے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ میں نے کہا اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ 1000 چوہے کھا کے بھی بلی حج کو چلی جائے تو اللہ قبول کر لے گا۔ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے غصے میں یہ تک فرما دیا کہ جس نے قتل کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حالانکہ دوسرے قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہوا کہ نہیں کہ اس کی توبہ اگر کرے گا قبول ہوگا، نکل جائے گا، لیکن غصے کا اظہار دیکھیے۔ فرمایا جس نے ایک انسان کو قتل کرا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ آقا نے فرمایا ایک انسان کو قتل کیا گیا، ساری دنیا نے کہا اسے قتل کر دو، ناحق اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے۔ قتل اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک شخص نے ایک نہیں، سیریل کلر تھا، ہسٹری شیٹر تھا، 99 قتل کر ڈالا۔ اللہ کی توفیق ہو گئی، سوچا میں توبہ کر لوں، ڈھونڈتا ہوا نکلا۔ کہتے نا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم عالم خطرہ ایمان۔ نیم عالم کے پاس پہنچ گیا، بڑی سی ٹوپی، بڑا سا امامہ، جبہ قبہ دیکھ کے مرعوب ہوا، پھر لگا کہ میں توبہ کر لوں تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ صوفی صاحب تھے، چوہا بھی نہیں مارا تھا، دل دھک سے ہو گئے، کہ لگے تو نے 99 قتل کرے ہیں، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بس غصہ آ گیا، چھری پاس تھی نکالی اور صوفی صاحب کو بھی قتل کر ڈالا۔ 100 پورے ہو گئے، گھر جا کے بیٹھا، توبہ میرا کام نہیں ہے۔ میں توبہ کے ارادے سے گیا اور ایک قتل ہو کر کے آ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر دل کے اندر بے چینی ہوئی، اس بار عالم سے ملا۔ حدیث میں الفاظ ہے، پہلی بار عابد سے ملا، دوسری بار عالم سے ملا۔ جیسے عالم کے پاس گیا تو اس نے امید دلائی، میں یحول بین المرء و توبتی، بندے اور توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ میں یحول بین العبد و ربی، بندے اور اللہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ تو توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا، لیکن دیکھ تیری صحبت خراب ہے، محلہ خراب ہے۔ کتنے گناہ تو اسی لیے کرتا ہے کہ لوگ چڑھا دیتے ہیں تو کر ڈالتا ہے۔ تو اپنا علاقہ چھوڑ گیا، سامان باندھا اور چلا۔ رستے میں موت آ گئی، سامنے دور نیکوں کی بستی نظر آ رہی ہے، پیچھے پیٹھ کے پیچھے گناہگاروں کی بستی پیچھے چھوڑ آیا۔ اب فرشتے آ گئے،
جنت والے کہیں ہم لے کر جائیں گے، جہنم والے کہیں ہم لے کر جائیں گے۔ تو حکم ہوا کہ زمین کو ناپو، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکل گیا تو جنت کے فرشتے لے جائیں گے، اور برے لوگوں کی بستی کے قریب نکلا تو جہنم کے لے جائیں گے۔ اب زمین ناپی جا رہی، اور وہ گناہگاروں کی بستی کے قریب ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اسے جہنم میں جانا چاہیے۔ اب آپ حدیث کے الفاظ دیکھیے، اللہ اکبر، اوحى اللہ الى هذه انت باعدی والى هذه انت قربی۔ اللہ نے نیکوں کی بستی سے کہا کہ تو قریب آ جا، اور بروں کی بستی سے کہا کہ تو دور ہٹ جا۔ کل یہ معاملہ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہوا تھا کہ اللہ نے براہ راست آگ سے فرمایا تھا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ کی قسمت بھی کھل گئی۔ علماء نے اسے بیان فرمایا اب تو اللہ یہاں 100 انسانوں کے قاتل کے لیے توبہ کی برکت سے براہ راست زمین کو حکم دے رہا ہے کہ تو قریب آ جا، تو دور ہٹ جا۔ ایسا ذرہ نواز، نقطہ نواز ہے۔ جب زمین کو ناپا گیا، وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکل گیا، اور اللہ نے اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ تو میں نے کہا خالہ جان آپ تو کر لو، کہنے لگی ٹھیک ہے، کر لیا۔ اور پھر پردہ کر، پھر ایک وقت کے بعد ملی خوب دعائیں کہ دل کا سکون کیا ہوتا ہے، میٹھی نیند کیا ہوتی ہے۔ اب مجھے پتا چلا 65 سال کی عمر میں، اور پھر چند سالوں کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو سنا کہ اپنے پورا گھر ایک مسجد میں وقف کر دیا، اور اتنے دنوں تک جب تک زندہ رہی عالیتاً بطور کرائے کے اس گھر میں رہی، اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ اللہ نے پردے کی برکت سے خاتمہ کیسا پیارا کر۔ تو یہ پردہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ کی طرف سے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ جیسے کوئی مدرسہ یا کالج ہوتا ہے، اس میں بہت پڑھے لکھے اساتذہ ہیں، یہ بی ایڈ ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ مفتی ہیں، یہ عالم ہیں، اور پتہ چلا کہ ہمارا کوئی دوست ہے وہ بھی کچھ پڑھا لکھا ہے، ہمیں اسے اس مدرسے میں ناظم تعلیمات بنانا۔ اب بنائیں گے تو لوگ نام رکھیں گے کہ ارے صاحب یہ اتنے پڑھے لکھے نہیں، اب وہ کہیں گے پہلے بھائی تم پڑھ لو، اچھا پڑھ لو، پھر تمہیں اچھی پوسٹ میں جگہ دیں۔ اللہ کو آپ کو جنت کی ملکہ بنانا ہے۔ پورے تو پانی بھریں گی، ان کی بھی رانی دنیا کی نیک عورت ہوگی، لیکن حوروں میں تو بہت اچھی صفتیں ہیں۔ تو جو حوروں میں اچھی صفتیں ہیں، اللہ نے دنیا کی عورت کو وہ حکم دنیا میں دیا ہے کہ تم یہ ساری سندیں حاصل کر لو، تاکہ جب تم رانی بنو تو رانی لگو کہ ہاں حور نے نظر جھکائی، قاصرات الطرف، نظر جھکائی، اس کو تو اللہ نے بنایا تھا، دل میں سے جذباتی نہیں تھے، جنت میں ہے۔ دنیا میں رہ کے اللہ نے دنیا کی عورت کو حکم دیا یغضضن من ابصارہن، تم اپنی نظروں کو جھکا لو، تاکہ کل جب وہ پہنچو تو فخر کرو گے ارے تم نے کیا کیا، ہم نے دنیا میں رہ کے نظر جھکائی۔ حوروں کی صفت یہ ہے اللؤلؤ المکنون، وہ چھپا ہوا موتی ہے۔ یہ دنیا کی عورت جائے گی کہ جو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب گھروں سے نکلو تو اپنے آپ کو چھپا کے نکلو، تم یہاں چھپی تو کیا خوبی، ہم تو دنیا میں چھپ کر آئے۔ حوروں کی صفت ہے مقصورات فی الخیام، خیموں میں بیٹھی رہتی ہیں، باہر بغیر وجہ نہیں نکلتی۔ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں جم کے بیٹھو، بغیر ضرورت کے نہ نکلو، تم یہاں بیٹھ کے کیا خوبی کی بات، ہم تو دنیا کے اندر گھروں میں بیٹھ کر آئے۔ تو یہ جو حوروں کی صفتیں ہیں، اللہ دنیا میں فرما رہا ہے کہ تم یہ سب کر لو، پھر اللہ تمہیں جنت کی ملکہ بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کے اندر، مسلمان گھروں کے اندر عورتوں کی عزت ہوتی ہے، عورتوں سے محبت ہوتی ہے، بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے عورتوں کو بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب 17 سال کی ہوئی، ام کلثوم رقیہ رضی اللہ عنہا 12-14 سال کی ہوئی، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا محض 6 سال کی تھی، 4 بیٹیاں تھیں، دنیا کے سب سے اچھے ابا تھے، 62 سالہ بوڑھی بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، دنیا کے سب سے اچھے شوہر تھے، اور دین کی خاطر شیب ابی طالب میں قید تھی۔ 1-2 دن کی بات نہیں، پورے 3 سال نبی کے خاندان نے ایسے گزارے کہ کوئی بچھانے کو بچھات نہیں، سر پہ خیمہ اور گھر نہیں، اور پانی کا معقول انتظام نہیں، کھانے کا معقول نظم نہیں۔ پورے 3 سال کیا گزرتی ہوگی اس نبی کے دل پہ
اپنی بچیوں کو سسکتا دیکھ کر جو کتے اور بلی کی تکلیف پہ تڑپتا ہے۔ 3 سال کے بعد وہاں سے نکلنا نصیب ہوا، ایک حادثہ ہوا، ابو طالب دنیا سے گئے، 5 دن بعد دوسرا حادثہ ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ دل میں اپنی محبوب بیوی اور اپنے شفیق چچا کے موت کا غم اور شیب ابی طالب کے 3 سالہ قربانیوں کے جسم پہ نشانات، 4 بیٹیوں کی فکر، اور ان 4 بیٹیوں کو چھوڑ کر آپ طائف کے سفر پہ گئے، اور وہاں کیا ہوا وہ بھی ہم نے بارہا سنا ہے۔ اور پھر جب اس سفر پہ سے واپس آئے اور بڑے دل ٹوٹا ہوا لے کر آئے، اللہ نے پھر تسلی کے لیے معراج پہ بلایا کہ اب ہمارے پاس آ جاؤ۔ معراج پہ بلا کے نماز ادا کی۔ 10 سالہ انتہائی درجے کی قربانیوں کے بعد یہ نماز ملی ہے۔ نبی کی آنسو نہیں، نبی کا خون بھی ٹپکا ہے، نبی کی چیخیں بھی نکلی ہیں، آہیں بھی نکلی ہیں۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ نماز ادا کی۔ یہ نماز بہت بڑی دولت ہے، یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ جس طریقے سے ملاقات کے لیے تم لوگ سنورتے ہو، فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز پڑھنے آیا کرو تو تم سنور کے آیا کرو۔ سنورنے کا سب سے بڑا وسیلہ وضو ہے، اور وضو کر کے جب تم آ کے نماز پڑھو گے کیا ہوگا؟ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ نبی وہ ہے جو اپنی نہیں کرتا، ہمیشہ امت کی فکر کرتا ہے۔ جب معراج پہ گیا تو مسلمانوں کی معراج اپنے ساتھ لایا۔ ہم تو ملاقات کرائے، اب تمہیں ملاقات کرنا ہے تو اٹھاؤ لوٹا کرو، وضو بچھاؤ، مصلی پڑھو، نماز ہو رہی ہے اللہ سے ملاقات۔ تو نماز اگر خدا نخواستہ کھو دی تو بڑا خزانہ کھو دیا۔ نماز اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ ایک مسجد ٹوٹی، مسلمانوں کو غم ہوا، اور ہونا چاہیے۔ ایک عید کے لیے اگر مسلمان کی جان جائے تو کم ہے، لیکن یہ بھی تو سوچے کہ نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ فقد هدم الدین، جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کی عمارت کے ٹکڑے اڑا دیے، ساری دنیا کے مدرسوں پہ تالا لگا دیا، اور ساری دنیا کی مسجدوں کو توڑ ڈالا، دین کو مٹا ڈالا۔ نماز چھوڑنا اتنا خطرناک عمل ہے۔ تو ہم سب یہ نیت کریں، وقت مختصر تھا اس لیے زیادہ تفصیل سے بات نہ ہو پائی، کہ ہم سب نیت کریں کہ ہمیں اللہ کی غلامی میں زندگی گزارنا۔ بہت ہی کلیئر کانسیپٹ ہے کہ کیا اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے، کیا نبی کا طریقہ ہے وہ کرنا ہے، بس یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ شہادت سے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کسی پر خوشائی۔ ہمارا مقصد تو خود کو پیش کرنا ہے غلامی کے لیے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، ہم سب ارادہ کریں۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد تو ہے عبادت، اور دوسرا مقصد ہے دعوت۔ سارے دین کے کام دعوت میں شامل ہیں، مدارس ہوں، مکاتب ہوں، دینی ساری خدمات ہیں، وہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو کام ہے وہ دعوت میں شامل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مدرسہ ماشاءاللہ، اور ہر ہفتے آپ کا یہ یہاں پر آنا، یہ کوئی چھوٹا کام ہے، یہ بہت بڑی ہے۔ کون پوچھ رہا تھا عارف نگر میں؟ کون پوچھ رہا تھا؟ ہر ہفتے آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا، اللہ رسول کی بات سننا، آپ کی طرف سے بھی بتاتا ہے کہ آپ کو اللہ کے نام سے، پیارے نبی کے نام سے، دین کے نام سے کتنی محبت ہے۔ اللہ اس محبت میں برکت عطا فرمائے۔ اور دوسری طرف یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، کوئی موقع ہم سے ضائع نہ ہو۔ ہم اسی طریقے سے دل جمعی کے ساتھ آیا کریں اور بیٹھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو بخاری لیا، مجھے پسند نہیں آیا، آپ جانے کیا کیا کھاتے ہیں۔